بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جیسے ہی مشرقی یوکرین میں فارورڈ پوسٹوں کے قریب آسمان پر بھاپ کی دو سفید لکیریں نمودار ہوئیں، یہ واضح ہو گیا کہ روسی لڑاکا طیارے حملہ کرنے والے ہیں۔ بھاپ کی نچلی لائن دو حصوں میں بٹ گئی اور ایک نئی چیز تیزی سے دوسری لائن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو عبور کیا اور پھر آسمان نارنجی روشنی میں نہا گیا۔ بہت سے لوگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ روسی فوج کے دو لڑاکا طیاروں نے ایک دوسرے کو مار گرایا ہے۔ اسی دوران کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یوکرین کے طیارے نے روسی طیارے کو مار گرایا ہے۔ جس جگہ یہ حادثہ ہوا وہ اس فارورڈ پورٹ سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے۔ یوکرینیوں نے اس بارے میں بڑا تجسس پایا جاتا تھا، لیکن جلد ہی انہوں نے آسمان سے ملبہ گرتے دیکھا۔ جنگی ڈرون طیارہ تباہ ہو چکا تھا۔ یہ کوئی عام ڈرون نہیں تھا، اس کا نام شکاری ہے۔ بغیر پائلٹ کے یہ ڈرون لڑاکا طیارے جتنا بڑا ہے۔ اس کا جائزہ لینا بہت مشکل ہے۔ اس کے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں ایسا کوئی ڈرون موجود نہیں ہے۔ یہ سچ ہو سکتا ہے دوستو، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ اپنا راستہ بھول چکا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اسے مارنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ روسی طیارہ اس ڈرون سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو جو اپنا راستہ کھو بیٹھا ہے۔ لیکن یہ دونوں یوکرین کے دفاعی علاقے میں پرواز کر رہے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دشمن کے ہاتھوں میں اسے نہیں گرنا بلکہ اسے تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یوکرین کے اس قصبے کے قریب آسمان پر پیش آنے والے اس حادثے سے حوالے نہ تو روس اور نہ ہی یوکرین نے کوئی بیان دیا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ روسی فوجی اس ڈرون پر کنٹرول کھو چکے تھے۔ شاید یہ یوکرین کے جنگی نظام کے جیمر کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں کئی طرح کے ڈرون دیکھے جا چکے ہیں، لیکن اس جیسا ڈرون ابھی تک نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کا وزن 20 ٹن ہے اور یہ 6000 کلومیٹر تک کا سفر طے کر سکتا ہے۔ یہ ایک تیر کی طرح ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے X-47B کی طرح کا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون راکٹ لے جا سکتا ہے اور زمین اور ہوا میں اپنے اہداف پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک جاسوس طیارے کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے۔ یہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ روس کے 5th جنریشن لڑاکا طیارے مل کر کے اس کے ساتھ بھی مل کر کام کر سکتا ہے۔ اسے تیار کرنے کا کام 2012 سے جاری تھا۔ اس نے پہلی بار 2019 میں پرواز کی تھی، لیکن گزشتہ ہفتے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا کہ اسے روس اور یوکرین کے درمیان 2.5 سال پرانی جنگ میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ گرنے والا ڈرون شکاری جنگ کے اس ماحول میں اس نئے ہتھیار کو آزمانے کی کوشش کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرون لڑاکا طیاروں کے ساتھ ہی کیوں اڑ رہا تھا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ماہرین کہتے ہیں کہ اس لڑاکا طیارے نے زمینی اڈے سے ڈرون کو سگنل بھیجا ہوگا تاکہ ان کے آپریشن کا دائرہ بڑھایا جا سکے۔ اس جنگی ڈرون کی ناکامی یقینی طور پر روسی فوج کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگی۔ اگرچہ اسے یوکرین کے علاقے میں تباہ کر دیا گیا ہے، یوکرین کی فوج اس سے بہت اہم معلومات حاصل کر سکتی ہے، ایسا دوستوں ماہرین کا کہنا ہے۔ آیا یہ کہ اپنے ہدف کا پتہ لگانے کے لیے ریڈار سسٹم سے یہ لیس تھا یا نہیں، یا پہلے سے پروگرام کیا گیا تھا تاکہ یہ جان سکیں کہ کہاں حملہ کرنا ہے؟ اب دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوکرین کے انجینئرز طیارے کے ملبے کی مکمل تحقیقات کریں گے، پھر اس سے حاصل ہونے والی معلومات کو یوکرین کے مغربی اتحادیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ لیکن دوستو یوکرین میں گرنے والے روس کے اس خفیہ ہتھیار کا معائنہ جاری ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ایک ایسے واقعے کا ایشو بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے طلباء کو گمراہ کر کے ایک مہم چلانے کی کوشش کی گئی، جس طرح پی ٹی آئی پہلے کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے الزامات لگائے جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ بچی زیادتی کا شکار نہیں بلکہ گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو رپورٹ ملی کہ ایک نجی کالج میں زیادتی کا واقعہ ہوا ہے۔ ہم آج تک متاثرہ بچی کی تلاش میں ہیں۔ 10 اکتوبر کو واقعہ رپورٹ ہوا۔ بچی اس دن کالج میں موجود ہی نہیں تھی۔ بچوں سے پوچھا گیا تو بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ ایشو کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے حسب معمول اس واقعہ کو انتشار کے لیے استعمال کیا۔ بار بار احتجاج کی ناکامی کے بعد انہوں نے خطرناک منصوبہ بنایا۔ تحریک انصاف تخریب کار جماعت ہے۔ اس واقعے کے پیچھے کون کون ہے سب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ جس بچی پر الزام لگایا گیا وہ 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں داخل تھی۔ جس گارڈ پر الزام لگا اس کو پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ آئی سی یو میں پڑی بچی کو اس واقعہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ عینی شاہد کوئی نہیں تھا کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے۔ ایک جھوٹی داستان کو ایشو بنایا گیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بچی کی والدہ نے کہا ہے کہ سازشی کردار کو بے نقاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچی کے والد اور چچا نے بیان دیا کہ ان کی بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ کہا گیا کہ سی سی ٹی وی ویڈیو مٹا دی گئی ہے۔ ہمارے وزیر تعلیم نے بچوں کا الزام دہرایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی سیاست اتنی گر چکی ہے کہ آپ باڈیز کی سیاست پر اتر آئے ہیں۔ بچی بالکل پاک صاف ہے، اس پر غلط الزامات لگے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو آئینے میں اپنا گھنونا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کی سیاست شیطانیت اور حیوانیت کی ہے تو آپ کو وہی ہونا چاہیے جہاں آپ ہیں۔ وہ بچی زیادتی کا نہیں گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی ہے۔ اس کیس میں پنجاب حکومت کو مدعی بننا چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس وفاقی دارالحکومت میں شروع ہو گیا۔ افتتاحی سیشن سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایس سی او ممالک دنیا کی آبادی کا 40% ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو بہتر معیار زندگی اور سہولتیں فراہم کرنی ہے، جس کے لیے دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2022 کے سیلاب سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا اور لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہوئے، جبکہ لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہو گئی، جس سے زراعت متاثر ہوئی۔ سیلاب سے تباہی کے باعث معیشت کو بھی نقصان پہنچا۔ ایس سی او ممالک کو اس حوالے سے بھی بہتر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ افغانستان علاقائی ترقی اور استحکام کے لیے بہت اہم ملک ہے، لیکن افغان سرزمین کا تخریب کاری کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں عمر عبداللہ نے حال ہی میں ہونے والے نام نہاد انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی کامیابی کے بعد وزیر اعلیٰ کا عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ عمر عبداللہ نے دوسری مرتبہ مقبوضہ وادی کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا ہے۔ اس سے پہلے وہ 2009 سے 2014 تک کانگریس کے اتحاد سے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ حلف برداری کی تقریب میں کانگریس کے راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور نیشنل کانفرنس کے کئی سینئر رہنما موجود تھے۔ نام نہاد اسمبلی انتخابات میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے آپس میں اتحاد کیا تھا اور دونوں نے مقبوضہ علاقے کی اسمبلی کی کل 90 نشستوں میں سے 48 پر کامیابی حاصل کی تھی۔ بی جے پی نے 29 جبکہ محبوبہ مفتی کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے 3 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ یاد رہے دوستو کہ کشمیریوں کا بنیادی مطالبہ غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی فراہمی ہے۔
ایرانی آرمی نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے اور امریکہ اس کی فوجی حمایت کرتا ہے تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ امریکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور ایران کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اڈے، بحری جہاز اور مفادات ہمارے ہتھیاروں کی پہنچ میں ہوں گے۔ اگرچہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے، لیکن یہ غیر متوقع ہے کہ وہ کوئی احمقانہ قدم اٹھا کر ایران کے ساتھ تصادم میں ملوث ہو۔ اسپین کے وزیر اعظم نے مطالبہ کیا ہے کہ یورپی یونین اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدے کو معطل کرے۔ انہوں نے صہیونی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یورپی کمیشن کو 2 یورپی ممالک کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعاون کے معاہدے کو معطل کرنے کی درخواست پر ایک بار پھر جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی حملے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کی جانب سے فورسز کے انخلاء کی درخواست منظور نہیں کی جائے گی۔ اسرائیل کے ایران پر جوابی حملے کی صورت میں ایران کے رد عمل کے طور پر آسٹریلیا نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ بدامنی اور جنگ کی صورتحال میں وہاں سے اسرائیل سے نکل جائیں۔ آسٹریلیا کے لوگ ضرورت پڑنے کی صورت میں مقبوضہ علاقوں کے اپنے دورے کے بارے میں نظر ثانی کریں اور اگر وہاں موجود ہیں تو وہاں رکنے کے بارے میں نظر ثانی کریں۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ خون میں انفیکشن، جسے سیپسس کہا جاتا ہے، متاثرہ نصف افراد چند سالوں میں ہی مارے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق سیپسس کے ساتھ ایمرجنسی میں داخل ہونے والے 50% سے کچھ زیادہ مریض 2 سال کے اندر اندر مارے گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے پایا ہے کہ کچھ عوامل سیپسس کے بعد موت کے خطرے کو بڑھا دیتے ہیں، بشمول عمر بڑھنے کے عمل کو بھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے جمائمہ گولڈ سمتھ کو عمران خان کی صحت پر تشویش کا اظہار کرنے پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان کی حفاظت اور صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جیل میں عمران خان کے حوالے سے سنگین اور تشویشناک معاملات درپیش ہیں۔ پاکستانی حکام نے اہل خانہ اور وکلا کو عمران خان سے ملاقات سے روک دیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ تمام عدالتی سماعتیں بھی ملتوی کر دی گئی ہیں، جس پر خواجہ آصف نے جمائمہ کو جواب میں کہا کہ عمران خان کے ساتھ مسلسل نرمی روا رکھی جا رہی ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ کبھی نرمی نہیں دکھائی۔ نواز شریف کو اپنی دم توڑتی اہلیہ کلثوم نواز سے فون پر بات کرنے کی اجازت تک نہیں دی گئی اور اپوزیشن کے متعدد رہنماؤں کو بغیر کسی الزام کے جیلوں میں ڈالا۔ دوستو، چونکہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے، عمران خان کی ہی ایک اور خبر ہے کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے انتخابات کے لیے اہل امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں 38 امیدوار شامل ہیں۔ چانسلر کے لیے امیدواروں کی فہرست میں عمران خان کا نام شامل نہیں ہے۔ ووٹنگ کا پہلا مرحلہ 28 اکتوبر کو ہوگا، جس میں ووٹرز ووٹ دے سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ووٹ لینے والے پہلے 5 امیدوار دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کے مرحلے میں شریک ہوں گے۔ دوستو، اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر دیں گے کہ عمران خان فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں، وہ فائنل راؤنڈ میں ہی مقابلہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی ٹیم ہمیشہ ایسا پروپیگنڈا کرتی ہیں جو ہمیشہ بعد میں فیک نکلتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیزل انجن سے خارج ہونے والی زہریلی گیس کے موذی عارضے کینسر کا سبب بننے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ WHO کی فرانس میں قائم ایجنسی فار ریسرچ اور کینسر نے حال ہی میں اس بارے میں ایک اعلان کیا ہے، جس سے کار اور ٹرک ساز اداروں کے اندر گہری تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ ڈیزل انجنوں کا دھواں گروپ A2 میں شامل تھا، تاہم اس سے گروپ 1 میں شامل کر دیا گیا ہے۔ گروپ 2A میں ممکنہ طور پر کینسر کا باعث بننے والے مادوں اور دھاتوں کے نام شامل ہوتے ہیں۔
جبکہ گروپ 1 میں شامل مادے یقینی طور پر کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ ماہرین جنہوں نے متفقہ طور پر ڈیزل انجن کے دھوئیں کو خطرہ قرار دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈیزل کا دھواں پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے اور اس سے مثانے کے کینسر کے امکانات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین نے تمام دنیا کے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ڈیزل کے دھوئیں سے ممکنہ حد تک بچنے کی کوشش کریں۔ IARC کے اس ورکنگ گروپ کے چیئرمین کرسٹوفر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارا گروپ جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ متفقہ ہے، یعنی ہمارا یہ ماننا ہے کہ ڈیزل انجن کا دھواں انسان کے اندر پھیپھڑوں کے کینسر یا سرطان کا موجب بنتا ہے۔ کرسٹوفر نے مزید کہا کہ ان خطرات کے پیش نظر دنیا بھر میں اس موذی کیمیائی مرکب کے دھوئیں سے بچاؤ کی تمام ممکنہ کوششیں کی جانی چاہیے۔ یورپ، پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں میں ڈیزل انجنوں کا استعمال کمرشل گاڑیوں تک سختی سے محدود رکھا گیا ہے۔ جرمن موٹر ساز کمپنیاں امریکہ میں ڈیزل انجن سے متعلق شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جہاں ہائی وے کے طویل سفر کے لیے ڈیزل انجن ہی سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ سابق بیٹسمین جاوید میانداد نے ورلڈ کپ کے دوران عمران خان کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑنے کا انکشاف کیا ہے۔ جاوید میانداد نے کہا ہے کہ اہم کھلاڑی پورے ٹورنامنٹ میں عمران خان کے انداز قیادت سے خوش نہیں تھے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل سے قبل بغاوت پھوٹ پڑی۔ میرے لیے ملک سب سے اہم ہے، اس لیے میں نے پلیئرز کو سمجھایا کہ وہ عمران کی قیادت میں کھیلنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ میں نے کافی عرصے اس بات کو راز رکھا، مگر اب چونکہ سب اس بارے میں جانتے ہیں اس لیے یہ بات کی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔